ذیل میں ایک تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے جس میں روز کی دعا کے موضوع پر آپ اس کو عمل عمل میں بروئے کار لا سکتے ہیں یا اسے اپنے مطالعے و تدریس کے لیے استعمال کر سکتے تعارف دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس کی روح کی خوراک جب انسان اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربانی اور شفقت کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہی روزانہ کی دعا نہ صرف پیارے رسول کی سنت ہے بلکہ مومن کو روحانی سکون و قرار بھی عطا کرتی ہے۔ اس مضمون میں ہم روز کی دعا کے مفہوم، اہمیت، آداب اور اس کے روحانی و دنیاوی فوائد پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ایک، دعا کا مفہوم اور مقام۔ دعا دراصل اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، بندے کا اپنے خالق کے ساتھ قلبی رابطہ ہے۔ اس میں ثنا و حمد، پہلے اللہ کی صفات و نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اصلاح نفس، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتے آو حاجت کی درخواست اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہماری مشکلات آسان کری، حیلات نرگس بیان، اپنی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ چار عناصر ایک مکمل دعا کی اساس ہے۔ دعا کا عمل بندے کو اللہ کے قریب تر کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ دو، روز کی دعا کی اہمیت۔ روز کی دعا کے درج ذیل اہم پہلو ہے۔ ایک، روحانی پاکیزگی۔ دعا انسان کے اندرونی جذبات کو پاک کرتی ہے۔ جب بندہ عاجزی سے اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں اور روح تازگی محسوس کرتی ہے۔ دو، حالات پر قابو۔ مشکلات و آفات کے وقت دعا مومن کو صبر و استقامت عطا کرتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کر کے بندہ اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتا ہے۔ تین، نعمتوں کا شکر۔ روز کی دعا شکر گزاری کا ذریعہ بھی ہے۔ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جس سے اللہ مزید نعمتیں نازل کرتا ہے۔ چار، نماز کا تسلسل۔ دعا اور نماز کا تعلق تقرب الہی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ جو روزانہ دعا کا اہتمام کرتا ہے نماز میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تین، قرآن و حدیث میں روز کی دعا قرآن مجید اور احادیث نبوی میں دعا کی بے شمار ترغیبات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اکیلے باواما ادعاون اس اتجنبلواما، سورت غافر ساخ، یعنی اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول کریم نے فرمایا، الدا ویا کا آوا النبی آدیا، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور میں اس کے پاس ہوں۔ یہ آیات و احادیث ہمیں روزانہ دعا کے اہتمام کی اہمیت کا شعور دلاتی ہیں۔ چار، روز کی دعا کے آداب۔ دعا میں دل کی صداقت اور آداب کا خیال ہونا ضروری ہے۔ ایک، پیٹ، جسم اور لباس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ دو، قبلہ رخ ہونا، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا مستحب ہے۔ تین، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حالت کے حساب سے دعا کی جا سکتی ہے مگر سب سے بہتر حالت کھڑے ہو کر ہے۔ چار، شروع الحمد و الثنا سے، اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز اور درود شریف پر اختتام کرنا مستحب ہے۔ پانچ، دھیان کامل، دل کو مشغول کرنے والی چیزوں سے دور رہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرے۔ چھ، استغفار کے ساتھ دعا کے دوران استغفار کرنا ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ پانچ، روزانہ کی مخصوص دعائیں۔ حضرت امام مالک کے دعائے سحر اور امام زرارہ کی دعائیں مشہور ہیں جنہیں روزانہ صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ چند مشہور دعائیں: سورن اخلاص ماموستین، فسورہ الاخلاص، الفلق الناس، ایست غفنرہ اللوئے۔ استغفار کی جملہ دعائیں: آیت الکرسی، سورت البقرہ، آیت 255۔ دعائے کمیل، لیلاتو الجمعتو کی مخصوص دعا۔ ان دعاؤں کا باقا دک سے ورد انسان کو روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ 6، روز کی دعا میں مستجاب الداد آیات و اذکار۔ کچھ اذکار و آیات ایسی ہیں جن پر قائم رہنے سے حاجات پوری ہونے کے واعد ہے۔ 1، سورہ البقرہ پڑھنا۔ روزانہ اس سورت کو پڑھنے سے شیطان دور رہتا ہے۔ 2، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ صبح و شام۔ 3، آہ قیوم 100 بار پڑھنے سے ہر مصیبت دور ہوتی ہے۔ 4، اللہم صل علی محمد و المحمد، درود پاک روزانہ 100 بار ساتھ
روز کی دعا کے روحانی و دنیاوی فوائد شب قدر کا حاصل محنت و لگن کے ساتھ دعا کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے اور اغراض عالیہ میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ قلبی سکون، ہر روز دعا کرنے والا دل کی بے چینی سے نجات پاتا ہے اور اضطراب نفس دور ہوتا ہے۔ خیرات میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے رزق روزی میں وسعت آتی ہے۔ تعلق الہی مضبوط، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ہر لمحہ اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ 8 عملی طریقہ کا روز کی دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کے لیے 1 مقررہ وقت، نماز صبح کے بعد الفاٹے کر قرآن و دعا کا وقت نقل۔ 2 ورک بک جرنل، اپنی دعاؤں اور مشاہدات کا ریکارڈ رکھیں۔ ہر ہفتے جائزہ لیں کہ کون سی دعائیں قبول ہوئی اور کون سی مزید استقامت طلب کرتی ہیں۔ 3 گروپ میں ورد اہل ایمان کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا اور تلاوت کرنے سے حوصلہ ملتا ہے۔ 4 نیت کی تجدید، ہر روز دعا شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت تازہ کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ 9 اختتامیات، روز کی دعا انسان کو اللہ کے قریب لانے، مشکلات میں سہارا دینے اور روحانی طاقت بخشنے والا انمول سرمایہ ہے۔ دعا کے آداب اور مختلف وظائف کو جان کر جب مومن اس سفر پر گامزن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ آئیں آج ہی سے اپنے قلب میں یہ عہد کریں کہ ہر صبح و شام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے، شکر ادا کریں گے اور اپنی حاجات پیش کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سننے والا اور جلدی قبول کرنے والا ہے۔ نمونہ دعا، اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والسویل والسویلائمہ ویلے اشفن النابنک وائل مارسل نیا سیون نیا مائل ویلے الین کوئس اے جمیندی، اے اللہ، تو نے اپنی رحمتوں کے انبار تاوٹے ہیں، میں تیری رحمتوں کا طالب ہوں۔ اے بخشنے والے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے ہدایت میں ثابت قدم رکھ۔ میرے دلوں میں نور و بصیرت عطا فرما، میرے رزق میں برکت ڈال۔ اے قادر مقتا، میری ہر پریشانی آسان کر دے اور مجھے ہر آزمائش میں صبر جمیل عطا فرما۔ رازقہ کریم، تاب ہی کافی ہے اور تیرا فضل بے پایا۔ آمین۔ نسم اللعان الرویحمن الرویحنم الحمد للعان ربن العالم نے الرویحمن الرویحنم مائلکن ابم الدنن الفا کے نعبادہ ویا کے نستیانا آیت نیا السونریت الماستک نمیس راتے الوزن نے ان آئموتے ویلے انما غیر الم غزاوب ویلے انما ویلیا الزویان نے اے خادی، میرے روزن آغاز میں تیری حمد و ثنا تاب جو رحمن رحیم ہے، میرا معبود ہے، میرا رہنما ہے۔ میں آج کے دن بھی تیری ران ہدایت کی طالب ہوں۔ فکر و غم کو آسان کر، میری ضرورتوں کو پورا فرما اور میرے دل میں ایمان کے نور کو ہمیشہ جگمگاتا رہ۔ ایک شکر گزاری، اے اللہ، میں تیری بے پایا نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، تیری عطا کردہ صحت، رزق، خاندان، دوستوں اور ہر اس شے کا شکر جنہیں تو نے مجھے عنایت فرمایا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تجھ سے ہیں اور تیرے سوا کوئی مولا نہیں۔ تو نے مجھے زندگی کا تحفہ دیا، میرے سینے میں سانس رکھی، میری آنکھوں کو